أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. آمين ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल नूर आयत नंबर 5 से 10 तक आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अपनी आज की इंशाल्लाह लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين إلا الذين تابوا تابوا من بعد ذلك من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين والذين يرمون يرمون أزواجهم أزواجهم ولم يكن لهم ولم يكن لهم شهداء شهداء إلا أنفسهم
إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أحدهم أربع أربع شهادات بالله شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إنه لمن الصادقين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع فشهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة والخامسة أن لعنة الله أن لعنة الله यहाँ पर अन्ना नहीं आपने करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सबब मद्दा मौजूद नहीं है, ना तो ये खड़ी जबर है, ना कोई ऐसा सबब है जिसकी वजह से इस जबर को लंबा किया जाए। अन्ना लअनतल्लाहि أن لعنة الله अलैहि عليه इन कान मिनल काज़िबीन। إن كان من الكاذبين. अब यहाँ पर लफ्ज का ना नहीं पढ़ेंगी, का ना मीनल, ठीक है। नून को भी उसी तरह पहले भी नून को स्ट्रेच किया गया, यहाँ पर भी एहतियात कीजिए। जहाँ पर सबब मद्दा मौजूद ना हो वहां पर फिर आपने हरकत को गैर जरूरी मत नहीं करना है, उसके ऊपर खींच के लंबा नहीं करना। والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين। والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. यहाँ पर तीन हरकत जो है वो स्ट्रेच हुई हैं, जैसे वल खामिसतु में ताकि पेश को स्ट्रेच किया है, लानत अन्ना में नून को, और इसी तरह इमकाना में नून को। ये फिर आपने इसको आप खुद करेक्ट करना है और हरकत को आपने लंबा नहीं करना।
जी वयदरअु, वयदरअु दाल पे हम कलकला करेंगे। हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिए, हमजा की पेश के साथ अलिफ को नहीं पढ़ना। इस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने, वाओ नहीं पढ़ा जाएगा। ये एक राइटिंग स्टाइल है, सम टाइम हमजा लिखा जाता है और वो वाओ या अलिफ के ऊपर लिखा जाता है, तो ये वाओ और अलिफ दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, हमजा की पेश को आपने पढ़ना है। वयदरअु वयदरअु عنها العذاب أنهى العذاب أن تشهد أن تشهد أربع أربع شهادات بالله شهادات بالله إنه إنه لمن الكاذبين. لمن الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة والخامسة أن غضب الله أن غضب الله अन्ना नहीं है, أن غضب الله أن غضب الله عليها عليها إن كان من الصادقين. إن كان من الصادقين काना नहीं है, काना كان إن كان من الصادقين. إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم عليكم ورحمته ورحمته وأن الله وأن الله تواب حكيم. تواب حكيم
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور ہم نے سورہ نور کا آغاز کیا جس کے آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور ہمارے اوپر فرض قرار دیا کہ ان آیات ان احکامات کے اوپر عمل کیا جائے اور معاشرے کے اندر ان کو نافذ العمل کیا جائے. یہ صورت جو ہے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کے اندر پاکیزہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، ایک اچھا اور پرامن معاشرہ تشکیل دینے کے لیے انتہائی اہم آیات ہیں، اور جن کی امپلیمنٹیشن ہمارے اسلامی ریاست کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اور سوسائٹی کے اندر ان احکامات پر عمل ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ پاکیزہ ہو، خاندانی ماحول بھی پاکیزہ ہو اور معاشرتی ماحول بھی پاکیزہ ہو. اس میں جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر وہ بدکار ہیں، انہوں نے زنا کیا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہیں، تو غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو کوڑے مارے جائیں گے. اور یہ جو احکامات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں. مسلمانوں کے اندر جو زانی مرد اور زانی عورت ہوگی ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور جب ان کو کوڑے مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر مومنوں کو بالکل بھی ترس نہیں آنا چاہیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہوں اور حد نافذ کر رہے ہوں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ہیں، اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ان دونوں کو سزا دینے کے دوران میں ان کے دلوں میں ترس یا پھر نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور جب ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو تو وہ کھلے میدان میں ایک گروپ، ایک مجلس کے سامنے، لوگوں کے ایک گروہ کے سامنے ان دونوں کو عذاب کیا جائے، ان کو سزا دی جائے تاکہ آگے آئندہ آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور پھر معاشرہ پاکیزہ اور صاف ہو. زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے نکاح حرام قرار دیا ہے. کوئی زانی مرد کسی مومنہ عورت سے اور کوئی زانیہ عورت مومن مرد سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتے ہیں. زانیہ زانی کو ہی انتخاب کرے گی اور زانی زانیہ کو انتخاب کرے گا، یا پھر وہ کسی مشرک کو دیکھ لیں جس سے وہ نکاح کر لیں. مومن لوگ ان سے بری الذمہ ہے، ان کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شادی کریں، نکاح کریں. اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، تو ایسی صورت میں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اور اگر وہ تہمت لگاتے ہیں کسی عورت کے اوپر اور پھر وہ اس کے اوپر گواہ پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ ان کے اوپر 80 کوڑے
لگائے جائیں، اور تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائیں زنا کی، بدکاری کی، اور ساری زندگی کے لیے ان کی جو شہادت ہے وہ قابل قبول نہیں رہے گی۔ اور یہی لوگ ہیں جو بدکار ہیں یا جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لیکن الا الذین، مگر ما سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کر لیتے ہیں، من بعدی اس کے بعد، ذالکا اس کے بعد، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس کے، من بعدی ذالکا اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں اپنی، فإنا تو بے شک، اللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ان سب کے لیے ہے جو زنا کے عمل میں ملوث ہو چکے، یا پھر جنہوں نے عورتوں کے اوپر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی، یا کسی بھی اور گناہ میں ملوث ہوئے۔ اگر وہ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اور اپنے کیے پر پشیمان ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور سچی توبہ اللہ کے حضور کر لیتے ہیں، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخش دینے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ گناہ کسی بھی درجے کا اور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کا ایک آنسو ہی کافی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگائیں، ازواجہم اپنی بیویوں کے اوپر، یہاں سے آج کا جو ٹاپک ہے اس میں لعان جو ہے اس کے بارے میں ہم کنڈیشنز پڑھیں گے۔ وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی بیویوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے 5 آیات پڑھی اس میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت تھے، اور یہاں پر شادی شدہ مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے، شادی شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگائے، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہ یکن ہوں لہم ان کے لیے، شہداء کوئی گواہ، الا سوائے انفسہم ان کی اپنی جانوں کے، یعنی کہ کوئی شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لیکن وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی اور گواہ نہیں ہے ماسوائے اس کی اپنی ذات کی، کہ اس نے ہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نیکسٹ پرسن نہیں تھا جس کے ساتھ وہ شہادت جس کی لا سکے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، فشہادت، بس وہ شہادت دے، احدہم ان کی ایک کی، اربعۃ 4 شہادات باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر۔ تو اب وہ 4 شہادتیں کس طرح پوری ہوں گی کہ وہ خود ہی یہ 4 شہادتیں وہ شوہر جو ہے وہ دے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ کہے گا کہ 4 دفعہ یہ شہادت دے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہو بے شک وہ، یکن ہوں لہم ان کے لیے، شہداء گواہ، اربعۃ الا انفسهم فشہادت احدہم اربعۃ شہادات باللہ انہ بے شک وہ لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے، یعنی کہ 4 دفعہ وہ گواہی دے گا اپنی بیوی کے اوپر کہ اس کو بدکاری کرتے ہوئے اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کو پکڑا ہے، اور اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ شہادت دیتا ہے کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ کہے گا انہو لمن الصادقین البتہ وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور یہ 4 دفعہ کہے گا، والخامسۃ اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا، ان یہ کہ لعنت ہو، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی علیہ اس پر، ان اگر کانا ہے وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے، اور 5ویں دفعہ یہ شوہر یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ جھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرمائے، وَيَدْرَأُ اور ٹال سکتی ہے، عنہا اس عورت سے، العذاب عذاب کو، ان یہ کہ تشہدہ یہ بات کہ
وہ گواہی دے، اربع 4 دفعہ، شہادتن گواہیاں، باللہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر، انہو بے شک وہ، لمن الکاذبین البتہ یہ مرد جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب جب وہ شوہر بیوی کے اوپر یہ الزام لگائے گا، یہ تہمت کا یا جو بھی ہے بدکاری کا، کہ اس نے یہ دیکھا ہے، وہ 4 دفعہ شہادت دے گا، 5ویں دفعہ وہ لعنت کرے گا اپنے اوپر، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو۔ اب دوسری طرف عورت کے بارے میں بات ہوگی کہ اب عورت سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا اس کا شوہر سچ کہہ رہا ہے۔ اگر تو وہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں اس کا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اور ایسی عورت کی سزا رجم ہے، یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شادی شدہ مرد اور عورت کی رجم کی سزا ہے جو احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت جو ہے وہ قرآن پاک کا حصہ تھی، لیکن آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے اور وہ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے سزا سے بچنا چاہتی ہے، یا وہ ایسا سمجھتی ہے، یا وہ یہ کہتی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسا نہیں اس نے کیا، تو اب بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، تو وہ اپنے اوپر سے عورت اپنے اوپر سے سزا کو اس طریقے سے ٹال سکتی ہے، ان کے تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی 4 دفعہ وہ بھی گواہی کھائے، گواہی دے 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو میرا شوہر ہے، یہ میرے اوپر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یہ کہ انا، یہ کہ غضب اللہ، غضب ہو اللہ تعالیٰ کا، علیہا اس عورت کے اوپر، ان کانا من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب نازل ہو اگر اس کا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور میں بدکار ہوں، یا وہ عورت بدکار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس عورت کے اوپر غضب نازل ہو۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اور بے شک، تواب حکیم توبہ کرنے والا اور حکیم ہے رب۔ تو یہاں پر جب لعان ہوگا، مرد اور عورت، شوہر اور بیوی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر لعان کریں گے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ الگ ہو جائیں گے، اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں اس لعان کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال فضل اور رحمت ہے پوری نسل انسانی کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ انتہائی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہی احکامات اور حدود کی پابندی کی جائے تو خوشگوار اور پاکیزہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں، خاندان کے اندر ایک یونٹی قائم ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد اور محبت پروان چڑھتی ہے، اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور برائیوں کا قلاقمہ ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، حکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ حکیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم آمين. ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. وإياكم السلام عليكم. وعلیکم